پاکستان میں توہین مذہب کا الزام ایک ڈیتھ وارنٹ سے کم نہیں۔ بارہا ہم نے اس پروگرام پہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے معصوم لوگوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس میں مذہبی اقلیتیں اس کا نشانہ بنتی ہیں، لیکن خود اس ملک کے جو مسلمان شہری ہیں ان پر بھی یہ الزام لگتا ہے اور اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اچھا اعداد و شمار کے حساب سے زیادہ تعداد میں جو امپلیکیشن ہے نا وہ مسلمانوں کی ہے کیونکہ مسلمان میجورٹی میں ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں۔ اچھا چند ماہ پہلے شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے اس پروگرام میں ذکر کیا تھا بلاسفمی بزنس گروپ نامی ایک گروہ کا، جس کے بارے میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ کس طرح سے نوجوانوں کو بلیک میل کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں جھانسے میں لاتے ہیں اور پھر ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ کسی طرح کی کوئی ایسی مذہبی بات کریں کہ ان کو پھر بلیک میل کیا جا سکے، ان سے پیسے نکلوائے جا سکیں۔ یہ رپورٹ پہلے آئی تھی فیکٹ فوکس نامی ایک ڈیجیٹل ویب سائٹ پہ، اس کے بعد پاکستان کا جو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ہے انہوں نے بھی اس پہ بات کی، اور ابھی 2 دن پہلے بھی اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب میں جو والدین ہیں ان نوجوانوں کے جن کو پولیس کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، FIA سے ہراسمنٹ ہوتی ہے، انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس کی، وہاں پہ لائرز بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ پورے پاکستان کی جیلوں میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد ہے کوئی 450 سے زائد، اور یہ ہیں اڈیالہ جیل میں ہیں، کچھ لاہور 150 اڈیالہ جیل میں ہیں، 170 لاہور کے کیمپ آفس جیل اور کوٹ لکھپت میں ہیں، اور 55 کراچی سینٹرل جیل میں بھی ہیں۔ تو ان کے والدین ظاہر ہے کہ در بدر پھر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا باقاعدہ سے کوئی کمیشن بنائیں، اس کی انکوائری کریں، کیونکہ ان کا الزام یہ ہے کہ اس ملی بھگت میں FIA والوں کا بھی رول ہے، ان کے کچھ افسران بھی ملے ہوئے ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عثمان وڑائچ ان لائرز میں شامل ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، حقوق کے حوالے سے کافی وہ متحرک ہیں، اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ عثمان، اگر سب سے پہلے یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو بلاسفمی بزنس گروپ نامی گروہ ہے، یہ اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ جی شکریہ جی۔ فرسٹ آف آل یہ جو وکٹمس ہیں جو اپنے کیسز بلاسفمی کے جو ہیں وہ ان کو فیس کر رہے ہیں، ان کے فیملی ممبرز فیس کر رہے ہیں، ان کے علم میں یہ بات اس گروہ کی بابت نہیں تھی تب تک جب تک ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ نہیں آئی جنوری 2024 میں۔ وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ آئی، غالباً اس کا ایک پچھلے پروگرام میں بھی ذکر ہو چکا ہے آپ کے ساتھ۔ اس میں اس گروہ کا جو اس کی فنکشننگ ہے، اس کا جو آپریٹ کرنا ہے ریکٹ کا، اس کو اپنے انٹرنل کورسپونڈنس میں سینسٹائز کیا اور اس کو بتایا FIA ہرارکی کو، لا انفورسمنٹ ہرارکی کو۔ اس کے بعد یہ جولائی 2024 میں جب یہ رپورٹ پبلک ڈومین میں آئی تو اس کی بابت تمام لوگوں کو پتہ چلا، اور خصوصاً ان وکٹمز کو پتہ چلا جو سال ہا سال سے یہ مقدمات فیس کر رہے تھے، ان کے فیملی ممبرز کو پتہ چلا کہ اس طرح سے یہ ایک ریکٹ آپریٹ کر رہا ہے اور ایک نیفیریس ڈیزائن کے تحت آپریٹ کر رہا ہے، اور معصوم بچوں کو اور لوگوں کو اس میں ورغلا کے، لیور ان کر کے، ہنی ٹریپ کر کے اس کو ان کو پھنسایا جا رہا ہے، اور اپنے مضمون مقاصد کے لیے وہ گروہ اپنا نظام چلا رہا ہے۔ جب وہ رپورٹ آئی اس کے بعد ان وکٹمز نے اعلیٰ عدلیہ سے بھی رجوع کیا، عدالت عظمیٰ سے بھی لیٹرز لکھے گئے وہاں کے ججز کو۔ سو فار وہاں پہ ابھی تک کوئی پروگرس سامنے نہیں آئی۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ جب اکتوبر 2024 میں ایک پریس کانفرنس انہی وکٹمز فیملی ممبرز کی طرف سے کی گئی، اس کے بعد نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس انہوں نے ایک بڑی جامع ایک انویسٹیگیٹنگ رپورٹ جو ہے وہ شائع کیا، وہ 60 پیجر ایک رپورٹ ہے جو احاطہ کرتی ہے 2023 سے لے کے 2024 کے مقدمات کا، اور بڑی تھارولی وہ انویسٹیگیٹڈ ایک رپورٹ ہے۔ اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ ایگزیکٹلی جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے وہ درست ہے، ایک ریکٹ آپریٹ کر رہا ہے بلاسفمی بزنس کے نام سے۔ جو ایک رپورٹ شائع ہوئی اسپیشل برانچ کی، اس کو ٹوٹلی اس کے مندرجات کو کنسیڈ کیا گیا،
تو اس نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ آنے کے بعد ایک ریسنٹ پریس کانفرنس میں ہم نے ایک اور ڈاکیومنٹ بھی میڈیا کے سامنے رکھا جس میں یہ ہم نے بتایا کہ یہ ایک ایف آئی اے کا لیٹر جو کہ پبلک ڈومین میں آیا اور یہ 2019 کا لیٹر ہے جس میں جو سائبر کرائم ونگ کے انچارج ہیں وہ اپنے سرکل آفیسرز کو انفارم کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک پرائیویٹ گروہ ہے جو ان کنائیونس ود دی آفیشلز آف دی ایف آئی اے آپریٹ کر رہا ہے، تو ان کی سرکوبی کی جانا ضروری ہے اور ان کا احاطہ کیا جانا ضروری ہے. یہ تمام چیزیں سرفس پہ موجود تھیں لیکن ان فیملی ممبرز، ان وکٹمز، ان لوگوں کے علم میں نہیں تھیں. اب جب کہ یہ سامنے آئیں تو اس کی بنیاد کے اوپر اب ان فیملی ممبرز کا مطالبہ بڑا سمپل ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے that is rendered by the special branch and the other NCHR report. مطلب اس پہ یہ جو رپورٹیں ہیں ان پہ کارروائی کی جائے. میں ایک عام بندے کے طور پہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں کسی کو پھنسا رہا ہوں تو ظاہر ہے اس میں میرا بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے، کوئی مالی یا کوئی سماجی. اس گروہ کا کیا فائدہ ہے ان لوگوں کو پھنسانے میں؟ ٹھوس فائدہ کیا ہے؟ سر اسی چیز کا مطالبہ یہ فیملی ممبرز کرتے ہیں. یہ فیملی ممبرز یہ نہیں کہتے کہ یہ رپورٹ ہم نے جاری کی ہے، یہ فیملی ممبرز یہ نہیں کہتے کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو کہہ رہا ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں. یہ حکومتی ادارے کی رپورٹ ہے، یہ حکومتی برانچ کی رپورٹ ہے، منسٹری آف ہیومن رائٹس کا ایک ذیلی ادارہ ہے اس کی ایک رپورٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ گروہ نہیں. آپ نے ظاہر ہے ساری رپورٹیں آپ کے سامنے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ وکیل بھی ہیں، کہ ایلبائے ہوتا ہے نا کہ جی مجھے کیا فائدہ پہنچے گا. موٹیو کیا ہے؟ یہ گروپ کیا پیسے بٹورنے کے لیے کر رہا ہے؟ سر obviously اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں ان کے؟ آن دی بیسس آف ڈپلائنگ دی ریلیجیس تھنگس اور لوگوں کو جو ہے اس میں امپلیکیٹ کرنا. اب میں آپ کو حوالہ دوں گا 2002 کی ایک ججمنٹ ہے علی نواز چوہان صاحب کی ڈویژن بینچ کی لاہور ہائی کورٹ کی. وہ کہتی ہے کہ blasphemy cannot be attributed to a Muslim. ایک مسلمان ہے. سر یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت سی ججمنٹس ہیں جنہیں ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں. بیسک بات یہ کہ چلیں یہ سرکاری اداروں کی رپورٹ ہے، آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں. یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے، ابھی تک اسٹیبلشمنٹ، حکومت یا ہائر جوڈیشری اس میں سے کسی نے انگلی تک نہیں ہلائی. یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر یہ سوالیہ نشان ہے اور اسی کے لیے بات یہ وکٹمس کے جو فیملی ممبر ہیں وہ اپنا مقدمہ لے کے عدالتوں میں، اپنا مقدمہ لے کے میڈیا کے سامنے، پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو تو نہیں معلوم کہ جناب یہ رپورٹ کب اور کس نے کیسے جنریٹ کی. یہ تو حکومتی برانچ کی طرف سے رپورٹ آئی ہیں. اگر رپورٹس آئی ہیں تو سر بطور وکیل آپ کے خیال میں یہ اتنا دھماکہ خیز مواد ہونے کے باوجود اب تک کوئی انگلی کیوں نہیں ہلا رہا؟ میں آپ سے بطور وکیل یہ جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کی کیا ہنچ ہے؟ ایگزیکٹلی یہی مقدمہ ہے ان کا، ان وکٹمس کا، کہ اتنا دھماکہ خیز مواد، اتنا ریلیونٹ مواد، اتنا ٹو دی پوائنٹ جو چیزوں کو انٹیلیجنس ایجنسیز جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو وڈائر صاحب ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں ہوا ایف آئی اے سے؟ نو سر. کیونکہ اس میں سر فارمر جو ڈی جی تھے ایف آئی اے کے، انہوں نے بھی ایک پروگرام کیا، سلیم امام صاحب. اس کے بعد ایف آئی اے کے انٹرنل کورسپونڈنٹ ہے جو کہ شواہد دیتی ہے، جو بات کرتی ہے اس بات کی کہ ایف آئی اے کے آفیشلز بھی اس میں انوالو ہے. ٹھیک ہے، نہیں کچھ آفیسرز انوالو ہوں گے لیکن پورا ادارہ تو نہیں ہوگا نا، اور جب اتنے ٹھوس ایویڈنس سامنے آ چکے ہیں تو کوئی کارروائی تو ہونی چاہیے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہے ایشو گمبھیر ہے اور بظاہر ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹوٹل بے حسی ہے، نہ عدلیہ نہ حکومت نہ کوئی اور ادارہ جو ہے اس پر ایکشن لینے کے لیے تیار نظر آتا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ بطور وکیل انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ایسا کیوں، ہر کرائم کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے، کوئی فائدہ ہوا ہے، تو وہ انہیں بھی نہیں معلوم.